اچھا انصاف اگلا سوال میرا کسی خاص واقعے کی طرف نہیں ہے، ویسے سمجھنے کے لیے کہ جو مناظرہ ہے یہ سوسائٹی کے لیے مفید چیز ہے، ایسے کوئی چیز نکلتی ہے یا مناظرے کی یہ کہاں سے ہمارا اتنی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں آتی ہے کہ فلاں کے ساتھ ہیں فلاں کے ساتھ ہیں. ایک کمنٹ میں دیکھ رہا تھا ہم نہ فلاں کے ساتھ ہیں فلاں کے ساتھ، ہم جھگڑے کے ساتھ ہیں مناظرے کے ساتھ ہیں، اس وجہ بڑی انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے. اس کا کوئی امپیکٹ نکلتا ہے، اس کا سوسائٹی کے لیے کوئی مفید مصرف ہے؟ دیکھیں جو مناظرہ کی ٹرم ہے نا، یہ تو ایک پبلک میں مشہور ہو گئی. شریعت میں اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ مجادلہ ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جدلیات کی ٹرم بھی آپ کو کارل مارکس کی فلسفی میں ملتی ہے. جدل کہتے ہیں علمی جھگڑے کو، اس میں فزیکلی ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہوتا بلکہ علمی جھگڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اچھے واعظ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ ہے. اور جو تیسری کیٹیگری ہے یہ مشکل کام ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے سے. آپ اس کو سمجھ لیں انگلش میں ڈیبیٹ ورڈ. لیکن سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مناظرہ یا مجادلہ یہ تو جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں اور اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہو جس طرح کہ یورپ میں ہوتی ہے، امریکہ میں ہوتی ہے، وہاں تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی اور کرسچنس کی جو بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑے ایتھکس کے دائرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ جب اپنی کمپین چلاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے گفتگو کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. یہ ٹرمپ کو چھوڑ دیں، ایک ایکسیپشنل کیس ہے، ادروائز وہاں پہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس طرح کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے، لیکن اس کو پھر انشور کرنے والا جو بندہ ہے یا اتھارٹی ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے. اور اس میں بجائے 1 to 1 ایک دوسرے کے ساتھ ایکشن ہونے کے یہ ہونا چاہیے کہ 10 منٹ میں اپنی دلیل رکھوں، آپ 10 منٹ میں اسے ریبٹل کریں، اور پھر اگلے 10 منٹ کے اندر میں کوئی ایسی بات رکھتا ہوں جسے آپ ریبٹل کریں، اور یوں 40-50 منٹ کے اندر معاملات سلجھ جانے چاہیے. لیکن یہاں مناظرے یا مجادلے کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں آوازیں بلند ہوتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں جیسے مطلب کوئی جنگ میں وہ کھڑے ہوئے. تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. علمی دلائل کے ساتھ معاملات سامنے رکھنے چاہیے. تو ایسا مناظرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مناظرہ عربی زبان میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. ہمارے ساتھ لوگ جو کرتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ علم کی دنیا میں تو وہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سک رہے، کیونکہ میں نے تو اپنے دلائل ان کتابوں سے دکھا دیے جو بیسک اہل سنت کی کتابیں ہیں، قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، یہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اب ان کے پاس جواب ان کتابوں سے تو نہیں گئے. یہ کیا کریں گے، یہ بات کا رخ بدلنے کے لیے کہتے ہیں سامنے بیٹھو. جب سامنے بیٹھیں گے نا تو وہ ان ٹاپکس میں بات ہی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے جی آپ نے ڈگری کہاں سے لی، ٹھیک ہے، آپ ضرب یضرب کی گردانیں سنائیں. یہ خود مولوی کہہ رہے کہ ہم یہ سنیں گے. یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ان سے یہ سننا شروع کر دوں کہ دعائے قنوت سنائیں. حنفی دعائے قنوت سنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جو دعائے قنوت یاد کی ہوئی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے. اہل حدیث کو دعائے قنوت آتی ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت. تو یہ تو حنفیوں کے علماء نے بھی نہیں یاد کی ہوئی، تو دعائے قنوت ہی نہیں سنا سکیں گے. تو یہ تو پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہونے والی بات ہے. سولوشن اینڈ پہ یہ ہے کہ جو میرا مقدمہ ہے آپ اس مقدمے کے اوپر مجھ سے بات کریں. یعنی میرا مقدمہ یہ ہے کہ آپ جن بزرگوں کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ان کی کتابوں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات موجود ہیں جو میں نے قرآن و سنت سے دکھا دیا ہے کہ یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، قرآن و سنت کی یہ تعلیمات ہیں. اب آپ اسے ویڈیو میں آ کے ڈیفینڈ کریں. ویڈیو میں کیسے ڈیفینڈ کریں، بتائیں کہ قرآن و سنت میں یہ چیزیں ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے پہلے مناظرے بھی کیے ہوئے ہیں. اب پہلے جب مناظرے کرتے تھے تو اس کو کبھی شتیہات، کبھی معرفت کی بات کر کے ڈیفینڈ کرتے تھے. لیکن آج کا پڑھا لکھا بندہ تو اس طرح کی لیم ایکسکیوزز سننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو تو کفر کے فتوے کی زد میں لیتے ہیں، قادیانیوں کو، اور جب اپنے گھر میں ایسی بات نکلے تو آپ اس کو کبھی کہتے ہیں شتیہات ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ خاص حالت میں ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو عام آدمی تو ان کی اس بات کو بائی نہیں کرے گا، اس لیے پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ ہوتا ہے. تو آپ کا جو ویژن اور مشن ہے اس میں یہ مباحثہ یا مجادلہ یا مناظرہ یہ اس کے لیے الائن نہیں ہے، آپ اس میں نے تو اپنے دلائل آلریڈی اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں. اب جس میں ہمت ہے ویڈیو میں آ کے جواب دے. جی ویڈیو میں ظاہر ہے. اور یہاں پہ ہم اوپن رکھا ہوا ہے، سنڈے والے دن کوئی بھی آ سکتا ہے، پرچی پہ لکھ کے سوال کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے 1 to 1 بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹ کے طور پہ تو لوگ آ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ 1 to 1 بیٹھنا چاہتے ہیں جس میں وہ کسی ایک فرقے کے نمائندہ بن کے آنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تو کروڑوں کی تعداد میں، آپ کے علماء لاکھوں کی تعداد میں ایک سے بات کروں گا، اسے دلائل میں مات دوں گا، تو آپ کے فالوورز کہیں گے کہ یہ تو ہماری نمائندہ شخصیت ہی نہیں ہے، فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے اس فیلڈ کا. تو میں نے اس کا حال یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے فرقوں کے جو بڑے ہیں نا، جس طرح بریلویوں کے مفتی
منیب الرحمان صاحب ہیں دیوبند کے، تقی عثمانی صاحب ہیں، ان سے ایک ویڈیو اپنے حق میں بنوائیں اور کہیں کہ میں ریپ ہوں اس فرقے کا ان کی جانب سے، اور وہ مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں. ہاں یہ میں نے لکھ کے نہیں ویڈیو میں، کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو خود بھی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے. ویڈیو بنائیں، اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو نہ اوریجنل ویڈیو ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آگے بات کر سکتا ہے. بنیادی عقائد پہ، توحید کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر آپ بات کریں، میں تیار ہوں. لیکن میں نے جو کچھ پبلک تک بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دیا. اچھا یہ سب کچھ ان کا میرے کیس میں ہے. آپس میں ایک دوسرے سے یہ مناظرے کیوں نہیں کرنے جاتے؟ انہیں پتا ہے کہ قانوناً یہ بین ہے. دوسروں کے جوابات ویڈیوز میں دیتے ہیں، جی قانوناً تو بین ہے، جی بین ہے. اگر کہیں پہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے نا، اس وقت اگر پولیس چھاپا مارے تو گرفتار ہو جائیں گے. ہاں آپ بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بعد میں ویڈیو پہ چڑھ جاتی ہے، پھر وہ پولیس کی ڈومین سے نکل جاتی ہے، کیونکہ ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے، وہ پھر ایف آئی اے سے متعلق ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ گرفت نہیں کرتے. تو آپس میں تو یہ نہیں کرتے کہ جی کبھی دیوبندی جو ہیں وہ بندے اکٹھے کر کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر چلے جائیں کہ نکلو مناظرہ کرو. میرے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی وہی جو موب چڑھانے کی ایک سائیکی ہے، کسی کو یعنی ونریبل کر دینا، اس کے بارے میں کبھی اسے بولنا مرزا جونیئر. اب آپ دیکھیں کتنا خطرناک کھیل ہے. یہ بول کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ غلام احمد قادیانی بھی مرزا تھا نا، اسے کہتے ہیں سینئر ہے، یہ جونیئر ہے، تاکہ کوئی ممتاز قادری، کوئی غازی علم الدین اس کے اوپر چڑھ دوڑے. تو میں تو اس طرح کی چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں. میں نے آج بھی پورا نیریٹو دیا، 2 گھنٹے کے اندر میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے کہ اللہ کے بندو علمی دلائل میں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر شوق ہے تو آپ جواب دیں ویڈیو.